بیسٹر ناولس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نیا ناول لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ ناول کا نام ہے شہر دل کے دروازے بائے سمرینا سحر۔ تو آئیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ عجیب شخص ہے، ملتا ہے کچھ نہیں کہتا، جواب سب کو مگر حسب حال دیتا ہے۔ اسٹیج کا منظر شاندار تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز اسے جو لگی تھی وہ سب سے الگ ہو کے بیٹھی وہ سفید فراق میں ملبوس لڑکی تھی، جس نے زاویار افندی کی ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ بے نیاز تھی سب سے، اس نے بنا کسی جھجک کے اپنی آنکھیں اس پر مرکوز کر دی تھی۔ اس کا فراق پاؤں کو چھوتا تھا، بال سنہرے تھے، تھوڑے نیچے سے گھنگریالے جو آدھا چہرہ ڈھانپ رہے تھے۔ ناک کی چمکتی لونگ شاید ہیرے کی تھی۔ زاویار کو اس بور کالج پارٹی میں جہاں شہری سے زبردستی لے آیا تھا، وہ واحد چیز اچھی لگی تھی۔ ہیلو، اس نے قریب جا کے پکارا اور سامنے والی نے پورا چہرہ اٹھا کے دیکھا تھا۔ زاویار افندی کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کسی کی آنکھیں اتنی حسین بھی ہو سکتی ہیں۔ صاف گورے رنگ پہ سیاہ گہری کالی آنکھیں، وہ گویا ڈوب کے ابھرا تھا۔ جی فرمائیے۔ سامنے والے کو اس کا ہیلو شاید پسند نہیں آیا۔ ایکچولی میں آپ کو کب سے نوٹس کر رہا تھا۔ آپ یہاں اکیلی نظر آ رہی، شاید آپ بھی میری طرح آج ہی آئی ہیں اس کالج کے فضول فنکشن میں۔ اس نے اس کے ساتھ پڑی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا۔ زینیا کو وہ آدمی جو شکل سے اچھا خاصا ہینڈسم نظر آتا تھا بالکل فضول لگا، اور فضول لوگوں سے کیا، اس سے تو ویسے دنیا کے آدھے لوگوں سے چڑھتی۔ اگر آپ گھورنے کے علاوہ کوئی کام کرتے تو شاید دیکھ لیتے کہ یہ فضول کالج نہیں۔ دوسرا، نہ میں آپ کی طرح ایسے منہ اٹھا کے آ گئی ہوں، یہ میرا اپنا کالج ہے۔ اس نے اعتماد سکون سے دوسری سائیڈ پہ دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زاویار تو اشش کر اٹھا تھا اس عزت افزائی پہ، اور ترما لگتا ہے آپ کسی اور کا غصہ مجھ پر ڈال رہی ہیں۔ اس بار سامنے والی نے اسے سر سے پیر تک گھور کے دیکھا تھا، تاکہ زاویار جیسا امریکہ پلٹ لڑکا بھی کنفیوز ہوا۔ آپ ہو کون جس پہ میں غصہ اتاروں گی؟ اسے شاید یہ زاویار کی دماغی حالت پہ شک تھا۔ دیکھیے مس، میں آپ سے عزت سے بات کر رہا ہوں۔ جی، جیسے عزت سے گھورے تھے، ترنت جواب آیا، ساتھ گہری سے آنکھیں سکیڑ کے نخوت سے سر جھٹکا۔ زاویار لاجواب ہوا تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ اس لڑکی سے اس قدر باتیں کیوں سن رہا ہے؟ اس کی ازری رگ پھڑکی تھی۔ دیکھیے مسٹر ایکس، آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ اس نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر ایکس وائی زی، میں تو خود کو جو سمجھتی ہوں سمجھتی ہوں، لیکن آپ جو ہو وہ میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں زیادہ آپ کو۔ اس نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ساتھ بال بھی پیچھے اٹھائے تھے جو تھوڑا جھکنے کی وجہ سے آگے رہے تھے۔ انداز میں لاپرواہی تھی، یعنی حسن لاپرواہ تھا۔ زاویار کا سارا غصہ پل میں اڑن چھو ہوا تھا۔ زاویار افندی نام ہے میرا، اور رہی بات منہ لگنے کی، آپ بات کرنے نہیں دے رہی، منہ لگانا تو دور ہے ابھی۔ زاویار کی سنہری آنکھوں میں شرارت مانی خیز دونوں موجود تھی۔ زینیا کا منہ یکدم لال ہوا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی جو بات سمجھ نہ سکتی، 22 سال کی سمجھدار لڑکی تھی۔ آپ نہایت فضول آدمی ہیں، نہایت۔ وہ غصے سے اٹھی اور اسی پل زاویار نے اپنا پیر آگے رکھ دیا تھا۔ ایک پل لگا تھا زینیا کو لڑکھڑانے میں، اور اگلے پل وہ اسے گرنے سے بچا چکا تھا۔ زاویار کے مضبوط ہاتھ اسے تھامے ہوئے تھے اور اس کے لمبے لمبے بال اس کے اوپر تھے۔ اس منظر نے بہت سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اگلے پل وہ اس سے لگو کے سرخ چہرہ کیے کھڑی تھی۔ غصے اہانت نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے، اور حال میں کہیں دبی دبی ہنسی بھی سنائی دے رہی تھی۔ زاویار بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں خاص، اس نے سوچا، تم جیسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے پاس سے بھی گزر جائے۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے انگلی اٹھا کر اسے کہا تھا، اور زاویار جو بھی تک سب انجوائے کر رہا تھا، اس کے دل کو نے میں ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل رہی تھی۔ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا، اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں۔ ان آنکھوں کی مستی کے اس کے پیروں کے تال پہ نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ کمر لچکا کے آگے کو جھکتی تو سامنے بیٹھے رئیسوں کے دل مٹھی میں کھینچ لیتی تھی۔ رات اپنے عروج پر تھی، اور الماس بائی کا کوٹھا بھی کاروبار بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ محفل اپنے عروج پہ تھی، اور کمرے میں لیٹا وہ واحد وجود کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ انگلیاں کانوں میں ڈالے وہ سونے کی کوشش میں ہلکان تھی، پر بے سود۔ الماس بیگم آپ کی بیٹی ہیرا ہے، ہیرا۔ ملک دراز کی آنکھوں میں حیوانیت تھی۔
جو الماس بیگم کے ساتھ کھڑی شگونا بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ لوگ عادی تھے اس کے۔ ارے ملک صاحب، آپ کا نظر کرم ہے، ورنہ ہم کہاں، الماس بھائی نے لگاوٹ سے کہا۔ ملک دراز کی آنکھیں شگونا پہ تھی، وہ ابھی رقص ختم کر کے آئی تھی۔ سب نے آنکھوں پہ مسکارا لگائے، سبز سنہرے لباس میں وہ پری لگ رہی تھی۔ الماس بیگم، آپ کی اجازت ہو تو کل ہم شگونا صاحبہ کو اپنے غریب خانہ پہ دعوت دینا چاہیں گے۔ ملک دراز اس کے حسن کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ وہ 45 سے 50 کے پیٹے میں تھا، مگر دولت گھر کی باندھی تھی، صحت مند اور خوش شکل نظر آتا تھا۔ جی ملک صاحب، اصل میں ہمارے ہاں اور لڑکیاں ہیں جو بات جاتی ہیں، شگونا تو بھی بس گھر ہی محفل کرتی ہے۔ کسی کا عکس ذہن میں آتے ہی انہوں نے انکار کی توجیہ کی تھی۔ شگونا سونے کے لیے جا چکی تھی، وہ دن کو سو کے رات کو اس کا گھر کا بھاڑا اٹھاتی تھی۔ ہم نے بھی تو سمجھتے ہوئے اس دن کو دعوت دی ہے۔ وہ الماس بیگم کی بات سن کے بولا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ خاص تحائف شگونا جی کی نظر کروں۔ جی ملک صاحب، پھر دن میں وہ میری ملازمہ سونی کے ساتھ آئے گی، وہ اب رضامند تھی۔ جی جی الماس جی، جیسے آپ کہیں۔ اس کی باتیں خوشی سے چری تھی، اور الماس بیگم کسی سوچ میں گم تھی۔ کل کا لائحہ عمل کیسے ترتیب دینا؟ شگونا ان کو وہ سونے کی چڑیا تھی جس کے بغیر وہ کچھ نہیں تھی، لیکن ایک وہ اور وجود تھا اس گھر میں جس نے سن کے طوفان لے آنا تھا۔ وہ جانتی تھی نہ جانے کل کتنی بڑی تبدیلی لانے والا تھا، کون جانتا تھا؟ کیا قیامت ہے تیری آنکھیں، میں کوئی بات کہنے آیا تھا۔ گاڑی میں جسٹن بیبر کا گانا فل آواز میں چل رہا تھا۔ اف، ایک تو اس پاکستان میں ٹریفک کے بہت مسائل ہیں، زاویار نے کوفت سے کہا۔ میرے بھائی صبر کرو صبر، حیدر اس کا بیسٹ فرینڈ مسکرا کے بولا تھا۔ تبھی اس کی نظر باہر پڑی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا جو شاید کچھ بیچ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ اس پہ نہیں تھی، ساتھ کھڑے وجود پہ پڑی۔ اس نے آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ کھڑی تھی، اور کمال یہ کہ ہنس بھی رہی تھی۔ کوئی ہنستا ہوا اتنا خوبصورت بھی لگتا ہے کیا؟ زاویار کی نظریں گویا جم گئیں۔ اب وہ اس بوڑھے کو سہارا دے کے آگے آ رہی تھی، اس سے لگتا تھا بہت اچھے سے جانتی ہو اسے۔ اپنے سے تو بوڑھا ہی اچھا ہے یار، وہ بڑھایا اور کار کا دروازہ کھولا۔ زاویار گاڑی چلا لو یار، اور کتنا دیکھو گے اس لڑکی کو؟ حیدر اس کی عادت سے بیزار تھا۔ تو چل میں آ رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زاویار افندی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ غرور پرور رانا کا مالک، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ ہائے، وہ اس کے قریب جا کے آہستہ سے بولا۔ گلاسز اتار لیے تھے۔ زینیا حیران دیکھ رہی تھی کہ جن کہاں سے ٹپک پڑا۔ لگتا ہے آپ نے کوئی ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا پہلے، اس نے ازلی شرارت سے کہا۔ زینیا کو ہوش آیا تھا۔ اف، ہینڈسم اور لڑکا، توبہ، اچھے خاصے مرد لگتے ہو، اس نے جواب دے کے آگے قدم بڑھا دیے۔ چلیے یہ بتا دے، اچھا خاصا لگتا ہوں یا مرد؟ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، مسکرا کے بولا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں کیا؟ وہ ٹھہر گئی۔ نہیں، میری توبہ، میں اچھا خاصا شریف آدمی ہوں، بی بی خدا کا خوف کرو۔ زاویار کو پتہ نہیں اسے سچ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اچھا خاصا، اس نے زور دیا۔ دیکھیے پلیز میرے پیچھے مت آئیں، مجھے آپ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا شوق نہیں۔ زینیا کو رہ کے اس کی ہر حرکت یاد آ رہی تھی۔ آپ ایک بار آرام سے میری بات سن سکتی ہیں کیا؟ وہ اس کے سامنے آ کے سنجیدگی سے بولا۔ وائٹ شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، وہ شکل سے آوارہ نظر نہیں آتا تھا۔ بھلا شکلیں بھی کبھی سچ بولتی ہیں؟ زینیا نے سر جھٹکا۔ لیکن مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، وہ بس ضد تھی۔ دیکھیے ہم اتفاق سے مل گئے ہیں تو ایک بات سننے میں کیا حرج ہے؟ زاویار کا پارا چڑھا تھا۔ اتفاق سے اس نے ابرو اچکائے۔ گہری کالی آنکھیں ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں سے ٹکرا کے جھک گئی تھیں۔ وہ لان کے گرین کرتے کے ساتھ گرین ہی کیپری میں ملبوس تھی، گلابی دوپٹہ سلیقے کے ساتھ سر پہ جمائے وہ کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ چلے اتفاق ہے یہ تو، اب یہ اتفاق ہوا تو میں آپ کی بات بھی سن لوں گی، اس نے مزے سے کہہ کے رکشہ روکا۔ اور یہ جا وہ جا۔ زاویار سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ الماس بھائی کے کوٹھے میں ہلچل کا سما تھا۔ اماں آپ اس کو نہیں جانتی، وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی، آپ ملک صاحب کو انکار کہلوا دیں۔ شگونا سرخ لب لچکتے ہوئے بولی۔ ارے کہ ایسے انکار کر دوں؟ کتنے احسان ہیں اس کے ہم پہ، تمہیں معلوم ہے نا؟ وہ بھی پریشان تھی پر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ بی بی جی، ملک صاحب کی گاڑی آ گئی، اسے اے دیکھو اتنی بڑی گاڑی بھیجی ہے ملک صاحب نے۔ سونی بھاگ کے آئی تھی، کچھ زیادہ متاثر لگ رہی تھی۔ شگو تم ایسے کرو، اس کے آنے سے پہلے نکل جائیو بیٹا، ملک نے کہا شام سے پہلے بھجوا دے گا واپس، اور سونی بھی ساتھ ہوگی تیرے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا سمجھا رہی ہیں وہ۔ شگونا تیار ہو کے آئی تو وہ برآمدے میں پڑے گاؤ تکیے پر سر رکھے کسی سوچ میں گم تھے۔ شگونا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسی پل زینیا کی نظر اس پہ پڑی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھاگ کے بہن کے قریب آئی۔ سرخ اور سنہری فراق میں ملبوس، سلیقے کے ساتھ کیا گیا میک اپ، ستواں ناک میں لونگ اور سبز آنکھیں۔ شگونا الماس کے اس قدر
حسین تھی لوگ سوچتے تھے۔ اماں کہاں ہے زینیا؟ وہ تھک کے بولی۔ اماں کو چھوڑے، مجھے جواب دے، کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ سلیو لیس ڈریس اور یہ سب کیا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی کسی انجانے خوف سے۔ اسے اپنی شہزادی جیسی بہن بہت پیاری تھی، بہت، اور شگونا کی بھی اس میں جان تھی۔ ایسا کچھ نہیں گڑیا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ شگونا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تبھی الماس بیگم بھی آ گئی تھی اور زینیا کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ وہ عموماً دیر سے آتی تھی اکیڈمی پڑھا کر، لیکن آج جلدی آ گئی تھی اور وہ جانتی تھی اب کیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ وہ ملک صاحب کا ڈرائیور کب سے انتظار کر رہا ہے جی، جلدی آئیں، سونی بولتی ہوئی آئی تھی۔ کون ملک؟ کیسا ڈرائیور؟ ہاں، وہ خوفناک نظروں سے پلٹی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں آپو، چاہے مجھے مر جانا بھی پڑا۔ زینیا کو احساس ہوا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا، اور وہ ڈٹ گئی تھی۔ اس کوٹھے میں پیدا ہونا ہماری قسمت تھی امی، پر ہمیں کوٹھے والی بنانا آپ کی چوائس تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی عزت دار گھرانوں کو وہاں مردہ گوشت کو بھی ڈھانپ کے لے جاتے ہیں گھر سے باہر، تاکہ کسی گندے جانور کی نظر نہ پڑے؟ اور آپ، اس نے تیار کھڑی شگونا کی طرف اشارہ کیا، ساتھ آنسو بھی لڑک لڑک کے جانے کہاں جا رہے تھے آپ؟ ایسے لباس پہناتی ہیں آپوں کو ایسے؟ وہ چلائی۔ شگونا بس خاموش بت بنی کھڑی تھی۔ بس ملک ریاض کی خالی گئی تھی اور الماس بیگم کا دل ہول رہا تھا کچھ برا ہونے کے خوف سے۔ اس نے رات کی محفل بھی ملتوی کر دی تھی۔ ویسے بھی شگونا کا موڈ بھی نہیں تھا۔ زینیا ایک دو بار شگونا کے کمرے میں گئی تھی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا کا اصول اپناتے ہوئے سبھی خاموش تھے۔ زاویار حیدر کے سامنے بیٹھا تھا اور خاموش تھا، بڑی ہوئی شیو اور موڈ عجیب نظر آ رہا تھا۔ تمہیں محبت ہو گئی میری جان؟ حیدر نے آرام سے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے سارا ماجرا سننے کے بعد کہا تھا۔ بکواس نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ میں امریکہ جیسے ملک میں 5 سال گزار کے آیا ہوں اور 28 سال کا میچور بندہ ہوں، نہیں بلکہ اچھا خاصا مرد۔ اسے کسی کی بات یاد آئی تو لب مسکرا دیے تھے۔ تو کس نے کہا 28 سال کے میچور بندے کو پیار نہیں ہو سکتا؟ حیدر اس طرح تجسس کر رہا تھا جیسے بھی حال میں ہی محبت میں PhD مکمل کر کے آیا ہو۔ نہیں، بس یہ کشش ہے وقتی، کیونکہ اس نے مجھے جھٹلایا۔ شاید پہلی بار کسی لڑکی نے، زاویار نے سچائی سے کہا تھا۔ چل بھائی، پھر ایسا کر تو انتظار کر، حیدر نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آنٹی سے میری بات ہوئی تھی، وہ تیرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، بس شادی ہو جائے پھر سب سائٹ۔ اس نے آنکھ دبائی۔ پک پک نہ کر، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ زاویار کو اس پہ غصہ آیا تھا۔ اس نے آنکھیں مون کے پیچھے کی طرف ٹیک لگائی تھی، دماغ میں ابھی بھی نکچڑی کا خیال تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد؟ اور یہ زاویار افندی اور زینیا گل کی تیسری ملاقات تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ماما نے کسی فنکشن میں جانا تھا اور ڈرائیور چھٹی پہ تھا۔ بس پھر زاویار کی شامت آئے۔ شام 6-7 کا وقت تھا جہاں ماما کو اس نے ڈراپ کیا۔ یہ علاقہ بہت رش والا نہیں تھا، لیکن خوبصورت تھا۔ کراچی جیسے شہر میں ویسے ہی شام کا موسم سہانا ہوا کرتا ہے۔ وہ آرام سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب وہ نظر آئی۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا شاید، اور وہ اسے ہاتھ میں لے کر ایک سائڈ پہ لانگ اسٹریپ والا بیگ اٹھائے ایسے آرام سے چل رہی تھی جیسے کوئی پھولوں کی سیج ہو آگے۔ پہلے مجھے شک تھا، پر اب یقین ہو گیا کہ آپ ذرا کس کی ہوئی ہیں، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ زینیا نے پلٹ کے دیکھا پر کچھ بولی نہیں۔ زاویار کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ محترمہ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ یہ زبان مبارک گروی رکھائی ہیں؟ کاش رکھ سکتی، پتہ نہیں کیا تھا۔ اس کے لہجے میں زاویار کے دل کو دھکا لگا تھا۔ سنو، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ پتا تھا اب تو شیرنی ضرور جاگے گی۔ زینیا گل، وہ آرام سے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ زاویار کو کچھ غلط ہونے کا یکدم احساس ہوا تھا۔ پلیز رک جائیں، وہ منت امیز لہجے میں بولا۔ اگر میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے روکا تو آپ نے مجھے ایسے خاصے شریف آدمی پہ الزام لگا دینا۔ وہ رک گئی، سے حیرت ہوئی تھی اتنی فربہ مرداری، لیکن اگلے پل وہ اپنے پاؤں پہ جھکی ہوئی تھی۔ زاویار نے فوراً دیکھا تھا اس سے شاید کوئی کان چپ گیا تھا اور خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ اوف لڑکی، کیا چیز ہو تم؟ وہ اس کے پاؤں کے پاس جھک کے بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹھو، اس نے قریب پڑے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ خون کافی زیادہ نکل رہا تھا۔ میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ اس کے پاؤں سے کانچ نکال رہا تھا۔ وہ جھچکی۔ یار ماننا کہ میں لڑکا برا ہوں گا مگر انسان بہت اچھا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زینیا نے سوچنا چاہا، مگر پیار کی تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ 2 آنسو ٹپکے تھے اور پاؤں سے کانچ نکالتے زاویار کے ہاتھ پہ گرے۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کانچ نکل گیا ہے، اب درد نہیں ہوگا، وہ نرمی سے بولا۔ کانچ کا بھی بلا درد ہوتا ہے؟ وہ عجیب ہنسی تھی۔ زاویار کو آج اس کی دماغی حالت پہ شک ہو رہا تھا۔ تبھی زینیا کے بیگ سے سیل فون کی آواز آئی۔ اس نے سیل نکال کے کان سے لگایا تھا۔ جی آپو، بس میں آ رہی، جی پھر بتاتی ہوں۔ آگے سے شاید لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی ہوئی تھی۔ اس نے سیل بینچ پہ رکھا اور پاؤں پہ سے ٹیشو کے ساتھ خون صاف کیا۔ زاویار نے دیکھا اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ آپ کو بہت درد ہو رہا ہے؟ آئی نو، آ جائے، میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں زاویار صاحب، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کی مدد کا شکریہ۔ زاویار کو لگا وہ نم سی تھی، مگر آپ کا درد، وہ فوراً بولا تھا۔ زینیا نے مسکرا کے دیکھا تھا۔ وہ درد تو بہت ملتے ہیں زندگی میں،
पर हर बार तो किसी के साथ नहीं बैठ सकती ना। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जावियार ने सोचा शायद इसी को आंखों का शौक कहते हैं। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ गई थी। पीछे से खड़े जावियार अफंदी को दिल का एक कोना खाली लगा था। इसने मान लिया था कि मोहब्बत जैसी बला इसके पीछे लग चुकी है। इसी पल इसकी नज़र बेंच पे पड़ी और वो अपना सेलफोन भूल गई थी। जावियार ने देखा वो आंखों से ओझल हो चुकी थी। मलक दराज की नाराजगी अपना रंग दिखा रही थी। इसने अलमास भाई को फ़ोन करके कहा था कि शगुना को एक बार भेज दें। किस्मत ज़रीफ़ी है कि जीनिया भी साथ बैठी थी। इसने माँ से फ़ोन लेकर मलिक को वो सुनाई कि अलमास के साथ शगुना का दिल भी लरस गया था। ये फ़र्क होता है हलाल कमाई का। अगर इज्जत से कमाते होते तो आज मलिक दराज जैसे बगैरतों से इतना डर रहे होते। शगुना को कभी कभार इसकी बातें सच लगती थी। हलाल, ओ बीबी, तुम तो कमा रही हो ना हलाल का इन ट्यूशनों से, तो क्या मिला है तुझे? कोई आया है क्या बहने जायो कर की सर ना खा हमारा। आई बड़ी हलाल। अलमास बेगम की बातों ने इसका हलक कड़वा कर दिया था। अम्मा, जब मैं अखबार में पढ़ती हूँ ना भूख के डर से माँ ने बच्चों को मार दिया, खुदकुशी कर ली, तो मेरा दिल खुश होता है। मुझे रश्क आता है। हम इज्जत से मर तो गए ना, मगर हम रोज़ मरते हैं। ये बाहर के लोग हमें माल समझते हैं। माल और किन नज़रों से देखते हैं तुम्हें नहीं पता। आंसू इसकी आंखों से कितार दर कितार गिर रहे थे। अच्छा बस कर जीनिया। शगुना इसे साथ लगा के खुद भी रो पड़ी थी। इसे कभी ये काम इतना बुरा नहीं लगा था, मगर जीनिया की बातें अब इसे काटती थी। ज़मीर मलामत करता था। जावियार, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो सुबह सुबह कम ही नाश्ता टेबल पे आता था। कहीं नहीं माम, बस थोड़ा काम है। मॉम ने गौर से इसे देखे फिर नाश्ता करते अफंदी साहब को दोनों मुस्कुरा दिए थे। क्या है यार मॉम? डैड्स डैड, जावियार ने चिढ़ के कहा था। तभी इसके सेल की बेल बजी। हाँ शहरी, बता, इसने उठते हुए कहा। इसने शहरी से इसकी यूनी की और जीनिया की क्लास की मालूमात ली थी। गाड़ी की चाबी उठाते जावियर ने अपना अक्स देखा था। नक्सक से तैयार वो निखरा हुआ लग रहा था। पहले इत्तेफाकिया मुलाकात होती थी, मगर आज वो खुद इससे मिलने जा रहा था, जानते हुए कि इसके लिए क्या बन चुकी थी वो। इसकी यूनिवर्सिटी पहुंच के इंजीनियर को ढूंढने में इससे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। वो मास्टर्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। आपको मुझे देख के हैरत नहीं हुई? वो इसके सामने बैठा था कैंटीन में। नहीं, मुझे पता था आप आएंगे, इसने सुकून से कहा। क्या मतलब? वो चूका तो क्या इसे भी इसके हाथ दिल का हाल मालूम था? उफ, आप शक्ल से इतने पागल नहीं लगते। जारी बात है, मेरा सैल आपके पास था तो देने तो आते ना। ओ, तो आपको इतना यकीन हो गया मुझ पे? अब की बार इसकी आंखों में भी सवाल था। जीनिया की पलकें झुकी हुई थी। उफ, इसने सोचा। और जावियार ने बहुत दिलचस्पी से इसे देखा था। अब जाहिरी बात है, आप जैसा ब्रांडेड बंदा आम सा मेरा फ़ोन चोरी करने से रहा, आपके इसका एतमाद बहाल था। मैंने कब कहा कि सेल फोन में रख लेता? मैंने तो ये कहा है। आपको इतना यकीन था कि सेल उठाया मैंने होगा? वो अब पूरी तवज्जो से इसे देख रहा था। इसकी आंखें लो देती थीं। ज़ेनिया को हथेलियाँ भीगती हुई महसूस हुई थी। उफ, आप, मैं जा रही हूँ। वो जाने ही लगी थी जब जावियर ने इसका हाथ पकड़ा था। उफ, अगले पल छोड़ दिया। बैठो अभी इधर। नहीं, मैं जा रही हूँ। बैठी नहीं थी, मगर आगे भी नहीं बढ़ी। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? आपसे तुम पे आने में एक पल लगा था इसे, मगर इस पल में हज़ारों पल कहते हैं के जवाब, अनकही कहे जवाब। मैं ज़िद्दी नहीं, आप बहुत फजूल हो आप, इसने चिढ़ के कहा। जावियर का कहकर जोरदार था। कैंटीन में बैठे हुए ने पलट के देखा था। मैं जा रही हूँ बस। वो मुड़ गई थी और वो भाग के इसके करीब आया। अच्छा सुनो, इस साल तो लेती जो इसका इतना इंतज़ार था। वो भी जावियर अफंदी था। मैंने मोहर लगा दी है कि आप बहुत फजूल आदमी हो। इसने फ़ोन झपटा था और क्लास की तरफ भाग गई। जावियर को पता था इनके दरमियान कोई अहद नहीं हुआ, मगर वो जल्द मिलेंगे। जावियर अफंदी बदल रहा था और वो दिल से खुश था इस बदलाव पे। तुम्हें देखा और बस तुम्हें देखा। इसके बाद किसी चेहरे की आरज़ू न रही। अच्छा, तो आपने मान लिया जावियर साहब कि आप मरीज़ मोहब्बत बन चुके हैं? वो ऑफिस में थे, डैड का बिजनेस ज्वाइन किए, इसे कुछ दिन हुए थे। अमेरिका से डिग्री लेके आने का फ़ायदा वो अपनी कंपनी को देना चाहता। हाँ, हो गई मोहब्बत, इसने सुकून से कहा। इसे भी पता है? मतलब भाभी को हैदर ने दांत निकाले। नहीं, इसे नहीं बताया, पर मेरा दिल कहता है कि वो भी इसमें शरीक है। नहीं भी तो होने वाली है। जावियर का लहजा पुरस्कून था। आज इसने ऑफिस में जानबूझकर देर कर दी थी। वो जिस रास्ते वो जिस रास्ते पर इसको मिली थी, इस पे एक गाड़ी एक साइड पे लगा इसका इंतजार कर रहा था। इसे इसकी रूटीन नहीं मालूम थी, मगर बस एक यकीन था और थोड़ी देर में वो इसे दिखाई दे दी थी। वो वैन से उतर रही थी, सफ़ेद शलवार कमीज के साथ नीला दुपट्टा लिए, नाक की लौंग चमक रही थी, बालों की कुछ लटें चेहरे को तवाफ कर लेती थी जिन्हें वो हटा देती। जावियर ने इसका रूप आंखों में जज़ब किया था। सुनिए मोहतरमा, आपने यहाँ एक लड़की को देखा है क्या? वो बहुत ज़ोर से बोलती है। थोड़ी इसने इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि घूमी हुई है। मैं असल में इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसके साथ चल रहा था हमेशा की तरह। क्या आप मुझे पागल कह रहे हैं? वो पूरा घूमी थी। अच्छा, आपको यकीन है मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा? इसने शरारत से कहा। आप हमेशा से बुरा हूँ। इसने जुमला मुकम्मल किया। थोड़ी देर बात हो सकती क्या? इस बार वो संजीदा था। जी बोलें। कहीं आराम से बैठ के इसने पूछा। थोड़ी देर में वो इसी बेंच पर मौजूद थे।
اگر میں تم سے کوئی بہت پرسنل بات کہوں تو سنو گی. وہ آج سے بولا تھا. زینیا گل کا دل ایک پل کے لیے رک کے چلا تھا. وہ کیسے اس راہ پہ چل سکتی تھی جس کی منزل اس کا دل دہلا. نہیں بالکل نہیں. اس نے سر جھٹکا. کیا ہوا زینیا؟ اس نے اس کا آدھا نام پکارا تھا. زینا. اس نے اس کا آدھا نام پکارا تھا جذبے کے ساتھ. زینیا کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا. نہیں میں کوئی بات نہیں سننی اور آئندہ پلیز میرے راستے میں مت آئیے گا. زاویار اس کے پل پل بدلتے موڈ پہ شش پنچ میں تھا. یار کیا ہو گیا ہے یکدم؟ اس نے اس کے چہرے پہ بڑے بالوں کو چھوا تھا اور وہ کرن کھا کے اٹھی. دور ہو مجھ سے. اس کا رنگ ہلدی کی طرح ہو رہا تھا. کیا ہوا زینیا؟ پلیز یار بھی ریلیکس. وہ حیران تھا اور زینیا وہ بھاگتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی. اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک زاویار نے اس کو دیکھا تھا اور تھک کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا. تھکن سے چور ہو. اب تک سمجھ نہیں آتی میں تیرے شہر سے ایسا بھی کیا اٹھا لایا. اور وہ اگلی شام بھی اس کے راستوں پہ گیا تھا لیکن وہ نہیں گزری تھی. اسے افسوس ہوا. کاش اس کے گھر کا ایڈریس ہی معلوم ہوتا. وہ اداس سا گھر لوٹ گیا تھا. وہ اس سے ملاقاتیں وہ اس سے ملاقاتیں انگلیوں پہ گن سکتا تھا مگر مختصر سے عرصے میں وہ دل کے بہت قریب لگنے لگی تھی. زینیا اپنے کمرے میں خاموش لیٹی تھی. آج اسے گھر میں ہونے والی کسی سرگرمی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. شگونا اور ماں نے اسے 2 بار بلایا بھی مگر وہ کمرے میں ہی پڑی رہی. کیا ہے میرے پاس اس کو دینے کو؟ ہے ہی کیا؟ ذلت، رسوائی، درد تو اس سے بہتر ہے جو میں اب کر رہی. میرے پاس نہ رسائی اور دکھوں سے کے سوا کچھ نہیں. اور وہ ایک زاویار فندی ہے جو آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے پھرتے ہیں. اس کی مایوس شکل ذہن میں آئی تو دل بجھ گیا تھا. تبھی باہر سے آواز آئی. وہ بھاگ کے گئی تھی. کچھ لوگ تھے جو گھر کا سارا سامان اٹھا کے پھینک رہے تھے. کیا بدتمیزی ہے یہ! اس نے جا کر دھکے دے کے ان کو روکا تھا. یہ تو کچھ نہیں ہے میڈم. ابھی جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گی. وہ لوگ ڈرا دھمکا کے چلے گئے تھے. اماں یہ ملک دراز کا کام ہے. آپ کو نہیں پتہ؟ چلیں پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں. وہ روحانسی ہو رہی تھی. اس سب میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ تھا. وہ جانتی تھی. کیا رپورٹ کروائیں؟ بتا تو. الماس بیگم شدید ناراض تھی. اس سے وہ چپ کر گئی. وہ اس کی یونیورسٹی میں 40 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا. جب وہ اس سے آتی نظر آئی وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی. آپ میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں کیا؟ وہ زچ ہو رہی تھی. یار زینیا پلیز ایک بار آرام سے میری بات سن لو پلیز. وہ منت امیز لہجہ تھا جو زاویار افندی پہ نہیں جچتا تھا. وہ بیٹھ گئی تھی پر ذرا فاصلے پہ. میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے اتنی کہ تم مجھے ہر جگہ محسوس ہوتی ہو. تمہاری آنکھیں. وہ بے بس ہوا تھا. دیکھیے زاویار صاحب یہ محبت کچھ نہیں ہوتی. جب حالات کا رخ بدلتا ہے تو محبت کس کونے سے بھاگتی ہے پتہ تک نہیں چلتا. وہ بہت تلخ تھی. تو مجھے ایک بار آزما کے دیکھ لو. تمہارا فیملی ایشو ہے جو بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. وہ اسے آج منا لینا چاہتا تھا. وہ اس کی محبت تھی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی. اگر آپ واقعی میری عزت کرتے ہیں تو میرے راستے میں نہیں آئیں گے. اب کوئی اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ زاویار نے سوچا تھا. وہ اٹھ کے جا چکی تھی. ملک دراز کی دھمکیوں کے باوجود الماس بیگم نے بہت بڑی محفل کا انتظام کیا تھا. ہفتہ پہلے سے تیاری شروع تھی. ایک زینیا تھی جو دل و دماغ کی جنگ میں ڈال تھی اور شگونا جو بے سکونی بے چینی میں مبتلا تھی. ایک زاویار فندی تھا جو دل کا روک پال بیٹھا تھا. دل سے جنگ بھی بھلا آسان ہوا کرتی ہے کبھی. وہ اپنے کمرے میں پڑی تھی جب شگونا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی. کیا ہوا ہے گڑیا؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ بہن کو سمجھتی تھی. اور زینیا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی. کتنا کرب تھا اس کے لہجے میں. شگونا کا دل پھٹ رہا تھا. پھر وہ ایک بات اسے بتاتی چلی گئی. ساری بات سن لینے کے بعد شگونا اٹھی اور اپنے کمرے سے لا کر اسے ڈھیروں کاغذ اس کے سامنے پھیلا دیے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے آپ؟ زینیا نے ایک کاغذ اٹھاتے ہوئے کہا. پڑھو ان کو. اس کے شگونا کے لہجے میں عزیت تھی. وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کاغذ اٹھا کے پڑھتی. وہ محبت نامے تھے شگونا کے نام کسی ولی داد کی طرف سے. اس میں محبت کی قسمیں تھی، وعدے تھے اور ہر خط میں شگونا کو اپنانے کی اس کی اصلیت کے ساتھ خواہش تھی. شگونا نے شاید اسے ٹھکرا دیا تھا. آخری خط میں بس 2 لائنز تھی. میں جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا اپنی ساری خوشیاں تم پہ وار کے. ولی داد. یہ کیا تھا آپ؟ وہ حیران تھی. وہ تو سب جانتا تھا آپ کو اپنانے کی خواہش کر رہا تھا اور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ زینے کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ اس کو جھنجھوڑ دیتی. میں نے وہی کیا تھا زینیا جو تم آج کر رہی ہو. فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داریاں تھیں. اماں کا خوف تھا. اس کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں. آج میں پچھتاتی ہوں. کل کو میری جگہ تم نہ ہو اس لیے سمجھا رہی ہوں. اس سے بات کرو. سب بتا دو پھر اس کی محبت کا فیصلہ کرنا. پاگل مت دکھاؤ. لیکن میں کیا بات کروں اس سے؟ زینیا کی آنکھوں میں درد تھا. چلو تم مجھے ملوانا. کل کی محفل ہو جائے. اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ یہ کام بند کر دوں گی. ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی میں. زینیا بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی تھی. اداس راہیں، شکستہ آہیں، میرا مقدر میرا اثاثہ. طویل کاوش پس سفر ہے بہت ہی مشکل میرا خلاصہ. وہ ایک نئے دن کا آغاز تھا. الماس بھائی کے کوٹھے پہ تیاری عروج پہ تھی. آج بہت بڑی محفل کا انتظام تھا. ایسی محفل جو پورے سال یاد رکھی جاتی تھی. زینیا کا دل سکون میں ہو کے بھی بے چین تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس کو جا کر بتا دے گی اور پھر آپوں سے بھی ملوا دے گی. زاویار کمرے میں لیٹا تھا جب ملازم نے اسے حیدر کہنے کی اطلاع دی تھی. اسے اوپر ہی بھیجنے. اس نے سستی سے کہتے ہوئے تکیہ منہ پہ رکھ لیا تھا. اوے مجنوں بس کر دے. اب کیا روک پال لیا ہے یار.
हैदर इसका बहुत अच्छा दोस्त था। घर में इकलौता होने की वजह से जावियर इसके बहुत करीब था। आज रात तुझे कहीं लेके जाना है, इसने आंख दबाई। कहाँ ले जाना है? जावियर के लहजे में बेजारी के सिवा कुछ नहीं था। यार बस ले जाना है, तू ले जाना। और तू उठ मेरे साथ चल, अभी पहले कहीं बाहर खाना खाते हैं, फिर मेरे घर से ही जाएंगे इधर। जावियर का बिल्कुल दिल नहीं था कहीं जाने का, मगर वो हैदर ही क्या जो बात मान जाए। वो इसे लेके ही उठा था। जीनिया काफ़ी देर से इसका नंबर मिला रही थी जो इसने खुद सेव किया था, सब जब सेल भूल आई थी। इधर कमरे में जावियर का फ़ोन बज बज के खामोश हो गया था। वो हैदर के साथ जाते हुए सेल रूम में ही भूल गया था। जो खबर होती कि वो कॉल करेगी तो सर के बल चल के सेल ले जाता। शाम का वक्त था, पूरे घर में लाइटिंग हो चुकी थी। जीनिया का दिल घबरा रहा था। वो इसी रास्ते पे निकल गई थी जहाँ वो इसका इंतजार किया करता था। इधर जावियर हैदर के साथ बिजी था और जीनिया मायूस होकर लौट आई थी। न जाने किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी। बाहर रुत में उजाड़ रास्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे, किसी से मिलने को जब भी मौसम सजा करोगे तो रो पड़ोगे। तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से कि ज़िंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसी कि चांद रातों में अब किसी से मिला करोगे तो रो पड़ोगे। बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, जब दुआ करोगे तो रो पड़ोगे। यारी कहाँ के ले आए हो तुम मुझे जाविया? जी हाँ, जाविया अफंदी को किस्मत ने अलमास पाई के कोठे पे ला खड़ा किया था, वो भी गाग बना के, हुस्न का गाग। आम के पेड़ पे बैठे परिंदों ने भी इल्तिजा की थी कि जावियर अफंदी के कदम रुक जाएं या जीनिया गुल मर जाए, वरना जो वक्त ने बदलना था वो लड़की रोज जी के मरती। मेरा दम घुट रहा है यार, मैं जा रहा हूँ। वो खड़ा हुआ था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना प्लीज़। अलमास बाई को खबर थी कि वो कोई रईस है, इसलिए लबो लहजा भी बदला था। सार शगुना भी इस लड़के की बेजारी महसूस कर रही थी। इसी पल जावियर अफंदी की नज़रें शगुना गुल पर पड़ी और वह ठटक गया था। वो हसीन थी बिलाशुबा, मगर इस ठटकने की वजह हुस्न नहीं थी, किसी से बहुत ज़्यादा मुशाबत थी। शगुना ने भी इसका ठटकना महसूस किया था। महफिल शुरू हो चुकी थी और जावियर को रह रह के गुस्सा आ रहा था हैदर पे। शगुना किसी गाने पे ताल ले रही थी कि इसका पाँव मुड़ा और वो गिर पड़ी थी। सारी महफिल में हलचल मची थी। शगुना के गिरने की खबर कमरे में लेटी सोनी ने इस वक्त पहुंचाई जब वो बाप लेने ऊपर आई थी। सीनियर कम ही इस महफिल वाली जगह पर जाती थी, मगर इसकी बहन की बात थी। वो बाहर भागी थी और इस वक्त ने उदासी से आंखें मूंद के गुजरना बेहतर समझा था। क्या हुआ आपको? वो भागती हुई आई थी। गहरे नीले रंग को सूट में मलबूस, घरेलू हुलिया के लंबे बाल कमर पे पड़े थे। वो झुक के बहन के पाँव पे बाम लगा रही थी। और एक जावियर अफंदी था और वो लड़का। इस पल देखें तो लड़के की मानी सफ़ेद नजर आता था। इसकी आंखों में दर्द का समंदर बोल रहा था। इसे लगा था वो गिरेगा और मर जाएगा। इसने साथ बैठे हैदर का सहारा लिया था और इसी पल हैदर की इसके चेहरे पर नजर पड़ी। या खुदा, वो मुर्दा लग रहा था। हैदर को बात समझने में एक पल लगा होगा और जीनिया का चेहरा पहले जाना बचाना लग रहा था। इसने बेसाख्ता आंखें मेची थी। अरे छोटी लड़की तो अलमास पाई ने छुपा के रखी है क्या? कमाल मासूम उसने साथ बैठा कोई राल टपका रहा था। और यही पल था जब जावियर अफंदी को होश आया था। बकवास बंद करो अपनी जलील इंसान, इसने चिल्ला चिल्ला के गिरेबान पकड़ा था इसका। ये वो वक्त था जब जीनिया की निगाह इस पे पड़ी। जिस्म काटो तो बदन में लहू नहीं, और आसमान सर पे गिरने की समझ इसे इस पल आई थी। वो भागी थी बेसाख्ता ऊपर की तरफ और पीछे जावियर फंदी। वो टेरेस पे नंगे पैर सर झुकाए बैठी थी। वो जीनिया गुल थी जो छोटी बातों पे रो के दिल हल्का कर लिया करती थी, मगर आज आज वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। इस पे किसी पत्थर का गुमा होता था। इसका दुपट्टा कहाँ गिरा था इसे मालूम नहीं था। और इसके बहुत नज़दीक घुटनों के बल बैठा हुआ अच्छा खासा मजबूत मर्द सिसके लेकर रो रहा था। और वो जावियर फंदी किसी हारे हुए शहजादे की तरह नजर आता था। मुझे लगा तुम सब जिसे जैसे नहीं हो। मुझे लगा तुम मुर्दा लोगों में एक जिंदा इंसान हो, मेरी छोटी सी चोट पे परेशान होने वाले एक अच्छे इंसान हो। वो गोया ट्रांस में बोल रही थी। और तुम भी गाहक बन के आगे मेरी बहन के हुस्न के। इस बार दो आंसू पलके तोड़ के गिरे थे। और फिर वो रात के अंधेरे में बैठे वो दोनों सिसकते वजूद काबिल रहम नजर आते थे। मैंने सोचा था मैं तुमको सब बता दूंगी। मैं तुम्हारे रास्ते पे गई, तुम्हें कॉल्स की, मगर इसने लाल आंखों से इसे देखा। तुम तो मुझे मेरे घर में ही मिल गए। काश मैं मर ही जाती, जीनिया सिसक के कह रही थी। जावियर कुछ कहना चाहता था, मगर इसके लब इसका साथ नहीं दे रहे थे। अम्मा, हम इसकी खुशियों को वाकई खा गए। हैदर नीचे शगुना और अलमास को सब बता चुका था। वो तीनों खामोश एक दूसरे की नजर चुरा रहे थे। जीनिया मैं हैदर मुझे लेके जीनिया मुझे हैदर लेके आ गया। मुझे नहीं पता था मुझे अब समझ आई तुम्हारे कुरेज की। जावियर अजियत से बोला था। आ गई है ना समझ, तो जाओ, अब तो नहीं आओगे मेरे पीछे? ये हूँ मैं, एक बाई। वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तभी नीचे से हलचल की आवाज़ आई और फिर गोली चलने की। वो दोनों नीचे भागे थे। शगुना खून में लथपथ पड़ी थी। मलक रियाज के आदमी से ले जाना चाहते थे, मगर इसने मजामत की तो गोली मार के भाग गए थे।
जावियार ने फौरन इसे उठाया था और शशु पंज में मुतला हैदर को गाड़ी निकालने का कहा। जीनिया ने गाड़ी में बैठी बहन का सर गोद में रखे बस रोए जा रही थी। इसके साथ जावियार भी था। हैदर गाड़ी चला रहा था। हैदर, तुम गाड़ी चाचू के हॉस्पिटल ले चलो, मैंने इनको कॉल कर दिया, वो अच्छे सर्जन है, बाकी हॉस्पिटल वाले तो पुलिस के चक्कर में पड़े रहेंगे, जावियार ने इसे कहा। जीनिया ने शुक्रगुजार नजरों से इसे देखा था। आंखें रो रो के सूज चुकी थी। ये वो लड़की थी जिसे जावियार दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। इसने बेसाख्ता जीनिया के हाथ पे हाथ रखा था। जीनिया खामोश रही थी। क्या गजब हो के लौट आओ, कि तुम लौट आओ और हम तेरी याद में मर चुके हों। शगुना का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर्स ने इसके लिए अगले 12 घंटे खतरनाक करार दिए थे। अलमास और जीनिया दुआएं कर रही थी। अलमास को बाद में हैदर ले आया था। हैदर, मुझे चाचू ने बुलाया है, मैं इनके पास जा रहा हूँ। यार तुमने बहुत मदद की, अब घर चले जाओ, जावियार ने इसे कहा था। थोड़ी देर में वो चाचू के पास मौजूद था। कहाँ कैसे हुआ ये सब, वो इससे पूछ रहे थे। वो 34-35 साल के बहुत ज़्यादा हैंडसम इंसान थे और कुछ साल पहले लंदन से सर्जन बन के आए थे। वो इसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इन्हें सब बताता गया था। उन्होंने सारी बात सुन के सुकून से आंखें मोल ली थी। बिना कोई तबसरा किए जावियार को हैरत नहीं हुई थी, वो ऐसे ही थे। जीनिया, जीनिया तुम्हारी आपी को होश आ गया। वो भागता हुआ आया था और जीनिया बेसाख्ता इसके गले लग गई थी। जावियार की सांसें डूब डूब के उभरी थी। इसने प्यार से हाथ इसके कमर के पीछे कर दिया था। वो बहुत करीब थी। बहुत पहली बार जावियार को बाकी सब कुछ बोलने लगा था। तभी जीनिया को गोया होश आया था और वो भाग के शगुना के कमरे की तरफ बढ़ी थी। पहले आप गोलियां चलाती थी, कभी आंखों से कभी बातों से, अब गोलियां खाना कब से शुरू कर दी। वो कमरे के बाहर थे जब इसे सुनाई दिया। ये तो जावियर के चाचू की आवाज़ थी। तो क्या वो आपा को जानते थे? इससे हैरत हुई। आप कहाँ थे वली? फिर कभी नजर भी नहीं आए, शगुना ने नकाहट ज़दा आवाज़ में कहा। लंदन चला गया था, 2 साल हुए। शुक्रिया मेरी जान बचाने का, वो बोली थी। सालों बाद भी वो ऐसी ही थी, हसीन, खुददार। उन्होंने मुश्किल से वली दिल को संभाला। जीनिया के कदम रुक गए थे तो वो जावियार के चाचू वली जात थे। इसने आंखें दरवाज़ा खोलना ही चाहा जब वो बाहर निकले थे। अब ठीक है आपकी बहन, बाकी इनको खिलाएं पिलाएं, कुछ तो ठीक हो जाएंगी जल्दी। वो इसे तसल्ली दे के बढ़ गए। उफ कितने हैंडसम हैं ये, आपो के साथ जचते थे। इसे अफसोस के दोबारा शगुना की बेवकूफ़ी है। किस जवानी में उजाड़ा तेरे चाहत ने मुझे, ऐसी रुत में तो दरख्तों को समर कहते हैं। मुझे सब पता चल गया है, आप मुझसे अब न छुपाएं कुछ। वो बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी और साथ शगुना पे भी गुस्सा कर रही थी। जावियार और वलीदाद ने मलिक दराज वाला मामला संभाल लिया था। इतने हैंडसम तो हैं वली साहब, उफ आप भी ना, इसे अफसोस होता था। कम हैंडसम तो जावियार भी नहीं, शगुना ने लेटे हुए शरार से कहा। जी, और इसी हैंडसम से मिलने जा रही हूँ। इसने दुपट्टा ओढ़ के शगुना को ला दी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जीनिया, जावियार और वो एक कैफ़े में थे, निस्बतन स्कूल वाली जगह थी। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो क्या हो, मुझे बस ये पता तो मेरी मोहब्बत हो, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं देखना। इसकी आंखों में सच था। और तुम्हारी फैमिली, ये दुनिया, इन सब को बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से। इसने सच्चाई बताई थी। तुम्हारी अम्मी और आपी ने एक दायरे में रह के काम किया है, इनकी मजबूरी थी, मुझे परवाह नहीं। इससे वो बजिद था। अच्छा तुम्हारे चाचू कहाँ होते थे पहले? इसने बात बदली। लंदन 2 साल हुए, सर्जन बन के आए, फिर इधर अपना हॉस्पिटल बना लिया। अम्मी बताती हैं कि एफएससी से इश्क की बीमारी लग गई थी, इनको पता नहीं फिर क्या बना, वो बाहर चले गए। इसने मुख्तसर बताया था। अच्छा तो मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरा साथ कबूल है क्या? जावियाद ने इसके हाथ पे हाथ रखा। ये क्या बात बात पे हाथ पकड़ लेते हो, वैसे बहुत शरीफ बनते। जीनिया ने मुस्कान दबाई। अच्छा और वो जो हॉस्पिटल में मेरे गले लगा हुआ था वो कौन था? है वो भी जावियार था? उफ बहुत बुरे हो तुम। इसने शर्मा कर सर झुका लिया। तो फिर मैं हाँ समझूं? वो हंस के बोला। अच्छा तुम्हारे चाचू की शादी हो गई? वो फिर बोली थी। क्या चाचू चाचू लगा रखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी सुन लो। वो सच हुआ, नहीं की शादी उन्होंने, और कहते हैं अभी इरादा भी नहीं। अब वो और कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। वो सुकून से बोला। नहीं, अगली बार तुम जब इनसे वजह जान लो तो मुझसे इस बात का जवाब मांगने आना। अब इसने संजीदगी से कहा था। जावियार ने इस सोचती नज़रों से देखा। कुछ तो बात थी, इसने सोचा था। ठीक है फिर, ऐसे सही, वो मान गया था। जीत ने दिल से मुस्कुरा दी। ऐसा वजदान की हर चीज़ में तू है, ऐसा फुकदान के नज़दीक लगे जहाँ भी नहीं। यार चाचू बता दें क्या हुआ था आपकी लव स्टोरी के पीछे? मेरी लव स्टोरी फंसी हुई है। वली चाचू किचन में काफ़ी फेंट रहे थे और वो इनकी मिन्नत कर रहा था। तुमने इससे पूछा नहीं कि इसने ऐसी शर्त क्यों रखी? वो मुस्कुरा के बोले। आपसे पूछ तो रहा हूँ, बता दे अब। वली ने देखा इसका ऊंचा लंबा भतीजा कैसे जिद कर रहा था। शगुना थी वो, शगुना अलमास, जिसकी खातिर मैंने दिन रात अलमास बेगम के कोठे के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। इनकी आवाज़ में बरसों का गम बोलता था। जावियार आंखें फाड़े इनको देख रहा था। फिर शादी क्यों नहीं की? वो बेसाख्ता बोला। एक तो तुम लोगों का ये बहुत मसला है, मोहब्बत का अंजाम शादी। बानो कुर्सियाँ कहती हैं मोहब्बत का शादी के साथ कुछ कोई ताल्लुक नहीं। कभी देखा है निकाह नामे पे मोहब्बत का खाना? वो मुस्कुरा रहे थे। जावियार ने सोच लिया था बाकी मसला जीनिया से मिल के हल हो सकता है। जिन राहों से तेरा गुजर हुआ, इन राहों पर अक्सर मेरे ख्वाब ही चलते। वो दोनों आमने सामने थे। माजरा सारा खुल चुका था और दोनों सर जोड़े
یہ سوچ رہے تھے اب کیا کریں. زینیا تم کوشش کرو ان کو منانے کی, میں جو چاچو کو مناتا ہوں. زاویار اپنا مسئلہ بھولے کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے تم کرو ان سے بات, یہ مجھ پہ چھوڑ دو. دونوں ایسے طے کر رہے تھے جیسے گہری دوستی ہو. زاویار کے لیے اس کا ہر روپ پیارا تھا. اب وہ مجھے بتائیں آپ ان سے پیار کرتی ہیں کہ نہیں. زینیا اس کے پیچھے پڑ گئی تھی. ہاں کرتی ہوں تو کیا کروں, یہ حقیقت نہیں چٹلا سکتی. یہ کام یہ سب وہ رول دینے کو تھی. آپ کو ہمت کرنی ہوگی. آپ اگر وہ آج بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو ان کو پلان لیں پلیز. اور اگر آپ نے ان سے شادی کر لی تو زاویار اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی. اس نے آخری پتا پھینکا تھا. وہ شگونا سوچ میں ڈوب گئی. وہ نہیں مانے گی زاویار, مجھے پتا ہے. اور مان جائیں تو وہ پوچھ رہا تھا. ولی نے سر ہاتھوں میں گرا دیا. ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں. ولی خود بھی اس سے اتنے عرصے بات دیکھ کر دل کا تو مجبور ہو رہے تھے. یہ محبت اور حالات کسی ویسے بھی رحم کرتے ہیں. زینیں سوچتی تو آنکھیں بھر آتی تھی. ولی جن کو اب وہ چاچو ہی کہتی تھی, ان کے کوٹھے سے ہی شگونا کو زاویار کے امی ابو اور 5-6 لوگوں کی موجودگی میں رخصت کروا گئے تھے. الماس بیگم بھی شگونا والے واقعے کے بعد بہت بدل گئی تھی. وہ بھی مطمئن تھی. وہ لوگ ابھی رخصت ہوئے تھے. زینیا سرخ فراق میں ملبوس ہلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی. کوئی اتنا پیارا کیسا ہو سکتا ہے, پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے. زاویار اس کے کان کے قریب بولا تھا. ارے آپ. وہ فوراً اٹھی. جی ہم آپ کا دیدار کرنے پھر سے حاضر ہو گئے. اس نے مسکرا کر کہا. زینیا جھیم گئی تھی. سنو, وہ اس کے بہت قریب آ گیا تھا. گمبھیر لہجے میں بولا. بولو. زینیا کی پلکیں لرز رہی تھیں. کل میں گھر میں ہمارے رشتے کی بات کرنے لگا ہوں. دعا کرو گی نا. میرے لیے اظہار سننے کا یہ بہت خوبصورت طریقہ تھا. زینیا نے سر جھکا کے اس بات میں سر ہلایا تھا. بول بھی سکتی ہو, اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا. آپ تھوڑا دور ہو تو بولو نا. کچھ آہستہ سے اسے دور کرتی وہ پیچھے ہٹی تھی. وہ ہنس کے گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر جا رہا تھا جب اس نے پکارا. زاویار. اور زاویار نے فوراً اس کی طرف دیکھا. میں نے نوافل مانگے ہیں. منت. جب بات کو کر لو بتا دینا کال کر کے مجھے, میں پڑھ لوں گی. وہ کہہ کے بھاگ گئی تھی اور وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا. تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو زاویار. ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے ہیں. اس کی موم نے اسے کہا تھا. ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. موم, ہم نے سوچا ہے ہم شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا تو ہے زینیا کو کتنی اچھی ہے. ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا اپنی محبت کا مقدمہ لڑ رہا تھا. تبھی خاموش بیٹھے چاچو بولے تھے. بھابھی آپ اگر زینیا کو اس کے بھائی کے گھر سے بیانے آئیں گی تو ہم آپ سے بھی زیادہ دھوم دھام سے شادی کریں گے. زاویار ان کی بات سن کے خوشی سے ان کے گلے لگ گیا تھا. چلیں پھر, کوئی اعتراض نہیں. مجھے موم کے لیے اکلوتے بیٹے کی خوشی عزیز تھی. تیری صورت کو جب سے دیکھا ہے میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں. زاویار اٹھ جائیں, اب بہت سو لیا آپ نے. زنیرہ بھی روئے جا رہی ہے. یہ کیلیفورنیا میں ایک گھر کا منظر جہاں زاویار اور زینیا کی دنیا زنیرہ نے آ کے سجا دی ہے. ایک تو بیوی یار تم بہت ظالم ہونا, خود سوتی ہو نہ خود سونے دیتی ہو. زاویار نے اسے پیار سے اٹھ کے ساتھ لگایا تھا. اچھا جلدی کریں, پھر پاکستان بھی اسکائپ پہ کال کرنی ہے. وہ مسکرا کے بولی تھی. اللہ نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا, اتنا کہ اس نے مانگا بھی نہیں ہوگا. بے شک اللہ بہت مہربان تھا اس پہ. اس نے مسکرا کے قدم زنیرہ کی طرف بڑھا دیے. ختم شد. یہیں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ناول میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.